حامد و مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نون ساکن و تنوین کے قواعد میں سے تیسرا قاعدہ پڑھیں گے۔ تیسرا قاعدہ اقلاب ہے۔ اقلاب کا معنی پلٹانا۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو حرف با آنے کی صورت میں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلنے کے لیے علامت کے طور پر ایک چھوٹا سا میم بھی اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلیں گے، اور دوسرا کام اس میں یہ کریں گے کہ غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں مثالوں کی طرف۔ دیکھیے یہ جو نون ہے یہاں پر نون ساکن ہے، اور اس کے بعد دیکھیے یہاں پر با آ رہا ہے۔ نون ساکن ہو اور اس کے بعد حرف با آئے تو اس صورت میں ہم نون ساکن کو میم سے بدلیں گے۔ دیکھیے یہاں پر چھوٹا سا میم بھی لکھ دیا گیا ہے۔ تو اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میم نون زیر میم با زبر با، میم با ہا یا زیر ہی، میم بحی را زبر را، تا دو زیر تن، میم بحی رتن۔ اب دیکھیے یہاں پر اس کو اگر ہم میم سے نہیں بدلیں گے تو اس طرح پڑھا جائے گا، من بحیرتن۔ من نون کی آواز آئے گی، تو اب نون کی آواز کے ساتھ اس کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس میم کی رعایت رکھتے ہوئے یہ علامت کے طور پر اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے تاکہ یہاں پر قاعدے کی رعایت رکھی جائے۔ قاعدے کی جب ہم رعایت رکھیں گے تو اس نون ساکن کو ہم میم سے بدلیں گے تو گویا کہ یہ اس طرح ہوگا، میم اس طرح آئے گا۔ دیکھیے یہ میم ہوگا، تو اب اس کو ہم نے میم بحیرتن پڑھنا ہے، من بحیرتن نہیں پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا، من اس کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے بلکہ میم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ پہلی مثال ہے، اور دوسری مثال میں دیکھیے یہاں پر بھی نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف با ہے۔ تو جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد آپ نے با کو دیکھا تو آپ نے بس اس نون ساکن کو میم سے بدلنا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ نون زبر ام، بازر بھی ام بھی، یا الف مد زبر یا، انبیاء حمزہ زبر آ، انبیاء وقفاً انبیاء۔ اب دیکھیے یہاں پر اس کو انبیاء نہیں پڑھیں گے، انبیاء، بلکہ انبیاء میم کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیے یہ مثال جو ہے اس میں تنوین کے بعد حرف با ہے۔ جب تنوین کے بعد بھی حرف با آئے تو اس میں بھی ہم نے تنوین کو میم سے بدلنا ہے۔ تنوین میں نون کی آواز آتی ہے، جیسے دیکھیے میم دو زبر، یہ دیکھیے میم دو زبر جب میں پڑھوں گا تو اس کی آواز ہوگی من، میم دو زبر من، یہ آواز آئے گی، نون کی آواز آئے گی تنوین میں۔ لیکن جس تنوین کے بعد با ہو تو اب اس تنوین کو میں آپ نے نون کی آواز کو نہیں لانا ہے بلکہ آپ نے میم کی آواز کو لانا ہے۔ یہ جو میم لکھ دیا گیا ہے یہ علامت کے طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ نے تنوین کو میم سے بدلنا ہے۔ تو اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، را جیم زبر رج، میم دو زبر مم، رج مم، اس کو اس طرح پڑھیں گے، رج مم، رج مم، اس طرح پڑھیں گے، سمجھ گئے نا؟ راجیم زبر رج، میم دو زبر مم، رج مم، بالام زیر بل، رج مم بل، غین یا زبر غی، رج مم بل غی، بازر بھی رج مم بل غیب، وقفاً رج مم بل غیب۔ یہ جو مثال ہے اس میں تنوین کے بعد با آ رہا ہے، یہ بھی تنوین کے بعد با آنے کی مثال ہے۔ اس میں بھی ہم نے تنوین کو میم سے بدلنا ہے اور غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ کہ صاد میم دو پیش سم، میم دو پیش مم، سم مم، با کاف پیش بک، میم دو پیش من، سم مم بک من، وقفاً سم مم بکم۔ اس میں بھی آپ نے تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اب ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے۔ اگر حرف با ہے تو آپ نے دو کام کرنا ہے، ایک نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلنا ہے، اور دوسرا غنہ کے ساتھ اس کو تلفظ کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ اس قاعدے کو سمجھ کر اس کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔